شاذل ہانیہ کے آفس آیا تو ایک عجیب سا احساس وہ اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ شاذل کو سامنے سے آتا دیکھ کر سلیم فوراً کھڑا ہوا۔ سر آپ یہاں خیریت؟ سلیم نے حیرانگی سے پوچھا۔ اے سی صاحبہ اپنے روم میں ہیں، شاذل نے سنجیدگی سے بولا۔ جی سر، ٹھیک ہے، مجھے ابھی اور اسی وقت ان سے ملنا ہے۔ سر میں میم سے پوچھ لوں، اگر وہ اجازت دیں تو آپ مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، پوچھیں، کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد سلیم خود ہانیہ کے پاس گیا جو لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ میم، وہ شنواری گروپ آف کمپنیز کے سی او شاذل شہرازی آپ سے ملنے آئے ہیں، سلیم نے ادب سے آگاہ کیا، اور ہانیہ کی چلتی انگلیاں وہیں تھم گئیں۔ ہانیہ کو ایک دم روم میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میم، آپ نے بتایا نہیں، کیا میں انہیں بھیج دوں؟ وہ باہر ویٹ کر رہے ہیں، سلیم دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز پر وہ چونکی، پھر خود کو ریلیکس کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ ان سے کہیں آدھا گھنٹہ ویٹ کریں، میم میٹنگ میں ہیں۔ اپنی بات مکمل کرتی واپس لیپ ٹاپ پر نظریں جما لی۔ میم لیکن آپ؟ ہانیہ نے فوراً لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائی اور اس کی طرف دیکھا۔ سلیم صاحب، میں نے کہا نا کہ ان سے کہیں کہ میں میٹنگ میں ہوں، اب آپ جا سکتے ہیں، ہانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جی میم۔ سلیم باہر آیا۔ شاذل اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہوا۔ جی سلیم صاحب، میں جاؤں؟ شاذل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں سر، میم ابھی میٹنگ میں ہیں، آپ ابھی ویٹ کریں، کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ آپ نے ان کو بتایا تھا شاذل شہرازی آئے ہیں؟ مجھے یقین ہے وہ میٹنگ چھوڑ دیں گی۔ شاذل پر امید تھا۔ سر میں نے کہا تھا، پر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، اس لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ سلیم کے جواب پر شاذل کو دکھ ہوا تھا، پھر خیال آیا تھا کہ شاید وہ ناراض ہو اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ سر آپ کے لیے چائے منگواؤں؟ سلیم نے اسے کھوئے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ سلیم کی آواز پر چونکا۔ نہیں سلیم صاحب، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شاذل کو بس انتظار تھا کہ کب ہانیہ سے بلوائے۔ ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ تو کبھی شاذل کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، پھر آج وہ خود آ گیا۔ یا اللہ پلیز مجھے ہمت دے کہ میں اس کا سامنا کر سکوں۔ میم آپ نے بلایا تھا؟ سلیم نے اندر آتے ہی ادب سے کہا۔ جی سلیم، بھیج دیں انہیں، ہانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جی میم، کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ ہانیہ نے بظاہر خود کو فائلز میں مصروف کر لیا۔ شاذل اندر آتے ہی ایک پل رکا۔ اسے ہانیہ سے سامنا کرنے میں ڈر لگ رہا تھا کہ اس کا ری ایکٹ کیا ہوگا، پر شاید اسے اب ہانیہ کو سب بتانا تھا، چاہے جو ہو جائے۔ خود کو ہمت دلاتے ہانیہ کے روم میں آیا۔ ہانیہ جانتی تھی وہ روم میں آ چکا ہے، لیکن اس نے نظر اٹھا کر شاذل کو نہیں دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ شاذل کو دیکھ کر اپنی ہمت نہ کھو دے۔ ہانی بولتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے وہ اس کے پاس آتا، ہانیہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ مسٹر شاذل شہرازی، آپ کو جو بات کہنی ہے یہاں بیٹھ کر کریں، میں کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ کوئی میرے قریب آئے، ہانیہ اسپاٹ لہجے میں بولی، اور شاذل تو اس کے انداز پر حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں تھا ہانیہ اس سے اس انداز میں بات کرے گی۔ شاذل خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہانی دیکھو، اس سے پہلے مزید کچھ کہتا ہانیہ نے اس کی بات کاٹی۔ مسٹر شاذل، آپ کا میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ آپ مجھے ہانی کہیں، میرا نام اے سی ہانیہ شنواری ہے، اور مجھے میرے نام سے ہی پکاریں تو بہتر ہے، ہانیہ سنجیدگی سے بولی، اور ہانیہ کے الفاظ پر تو شاذل کی ہمت ہی جواب دینے لگی۔ ہانیہ تم میری ایک بار بات سن لو آرام سے، شاذل نے التجا کی۔ مسٹر شاذل، اگر آپ نے کوئی پرسنل بات کرنی ہے تو میرے پاس آپ کی فضول باتیں سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو اپنی کمپنی کی کوئی بات کرنی ہے تو میں سن رہی ہوں، آپ بولیں۔ بولتے ہوئے ہانیہ نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ ہانیہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میری بات تو سن لو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، پر ایک بار تسلی سے میری بات سن لو بس۔ مسٹر شاذل، پہلی بات تو
میں ایسا کیوں کر رہی ہوں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور دوسری بات میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں آپ جیسے انسان سے ناراض ہوں۔ میرا خیال ہے اب آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہانیہ تم ایسا اس لیے پہلے وہ اپنی بات کرتا ہانیہ اپنی چیزیں اٹھا کر کمرے سے جا چکی تھی اور شاذل بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ ہانیہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کی نظر نانو اور ان کے ساتھ بیٹھے انسان پر پڑی جس کی پشت ہانیہ کی طرف تھی۔ ہانیہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ نانو کو اس کے ساتھ ہنستا دیکھ کر ہانیہ کی کچھ دیر پہلے والی پریشانی حیرانگی میں بدلی تھی۔ ہانیہ انہیں نظر انداز کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ابھی کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ شاذل سے ملنے کے بعد اس کا دماغ معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ ہانیہ بیٹا یہاں آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ وہ جو اپنے کمرے میں جا رہی تھی نانو کی آواز پر مڑی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے قریب آئی۔ ہانیہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جو بڑے مزے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہچانا۔ ہانیہ کے سامنے کھڑے ہوتے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ رومان؟ ہانیہ سوچتے ہوئے بولی۔ جی بالکل رومان، ہانیہ شنواری۔ رومان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارے بھئی آپ ہی بولو، بڑی ہے تم سے۔ ارے دادو اب اتنی بھی بڑی نہیں ہے کہ مجھے آپ ہی کہنا پڑے، یہی کوئی 1 سال بڑی ہوگی، اور ویسے بھی مجھے یہ آپ ہی وغیرہ کہنے کی عادت نہیں، رومان نے شرارت سے کہا۔ اچھا بھئی جیسا تمہیں ٹھیک لگے کہو، نانو نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا جس پر وہ ہنس دیا۔ ہانیہ بس خاموش کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ارے آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، میں کچھ تھکی ہوئی ہوں، شام کی چائے پر ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی رومان دادو کی طرف متوجہ ہوا۔ دادو انہیں کیا ہوا، کیا انہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ اوہو ایسی بات نہیں ہے، تھک جاتی ہے نا اس لیے، تم اس کے اکلوتے ماموں کے بیٹے ہو، وہ بھلا کیوں خوش نہیں ہوگی؟ نانو نے اسے یقین دہانی کرائی۔ حالانکہ ہانیہ کا یوں جانا نانو کو بھی اچھا نہیں لگا۔ چلیں کوئی بات نہیں، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وہ کس فیز سے گزر رہی ہیں، اب میں آ گیا ہوں نا سب ٹھیک کر دوں گا، اور یہ شاذل کو تو فون کرو، میں نے اسے کہا بھی تھا کہ مجھے ایئرپورٹ سے لینے آنا، پر مجال ہے میری کوئی پرواہ ہو، بزی ہوگا اس لیے بھول گیا، ورنہ وہ بھولتا نہیں ہے۔ نانو اس کی دفاع میں بولی۔ اچھا چلو میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں، تم اسے کال کرو۔ جی ٹھیک ہے، رومان نے ادب سے جواب دیا۔ شام کی چائے پر رومان اور نانو بیٹھے ہانیہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہانیہ چائے پر نہیں آئی تھی، یہ ہانیہ کہہ رہی تھی کہ میں چائے پہ آؤں گی، پر نہیں آئی، اور اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ دادو سوچتے ہوئے بولی۔ جی دادو میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اچھا تم چائے پیو، میں دیکھ کر آتی ہوں، کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کیوں جا رہی ہیں، آپ بیٹھے میں دیکھتا ہوں، بلکہ میں اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اچھا چلو جاؤ، پر جلدی آنا، کہیں چائے نہ ٹھنڈی ہو جائے۔ جی جی بس میں یوں گیا اور یوں آیا، کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہانیہ کے روم میں آنے سے پہلے رومان نے سوچا ناک کرے، پھر خیال آیا کہ دروازہ تو کھلا ہے، اس کا مطلب وہ جاگ رہی ہوگی۔ وہ اندر آیا تو سامنے ہانیہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ رومان نے جب غور سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، ہانیہ کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ہانیہ، رومان نے شائستگی سے ہانیہ کو پکارا۔ اس کی آواز پر ہانیہ فوراً آنکھیں کھولی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم کب آئے؟ ہانیہ نے اس سے نظر چراتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ دیر پہلے۔ میرا ایسا آنا اگر آپ کو برا لگا ہو تو سوری، رومان شرمندہ ہوا۔ ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آؤ بیٹھو، ہانیہ بمشکل ہی مسکرائی۔ وہ اصل میں آپ نے کہا تھا ہم چائے پہ ملیں گے، پر آپ نہیں آئی تو میں نے سوچا خود بلاؤں آپ کو، وہ میرے سر میں درد تھی اس لیے نہیں آئی، ہانیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ویسے ایک بات کہوں، رومان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، آپ کے پاس اتنے قیمتی موتی ہیں، آپ کا کیسے دل کرتا ہے انہیں ویسٹ کرنے کو؟ کیا مطلب؟
میں سمجھی نہیں۔ ہانیہ نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے سنا ہے عورت کے آنسو بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے کافی قیمتی موتی گرا دیے ہیں۔ ہانیہ جو پہلے تو اس کی بات غور سے سن رہی تھی، پھر یکدم سے اس سے نظریں چرا لی۔ نہیں، میں نہیں رو رہی تھی۔ ہانیہ نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ یہ جو آنکھیں ہوتی ہیں نا، یہ کبھی زبان کا ساتھ نہیں دیتی، جیسے کہ ابھی آپ کی آنکھیں نہیں دے رہی۔ اچھا چلیں چھوڑیں، لان میں چلتے ہیں، نانو ویٹ کر رہی ہیں۔ تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ابھی اٹھیں اور چلیں میرے ساتھ، کہتے ہوئے ایمان کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ میری گڑیا، آپ بھی چلیں گی ہمارے ساتھ؟ جی میں بھی چلوں گی، ایمان چہک کر بولی، جس پر وہ مسکرا دیے۔